آپ سب کو یہ علم ہے، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک حصہ، ایک جز ہمارا، وہ اس وقت شدید ظلم اور بربریت کا شکار ہے۔ جس خطے میں، جس حصے میں صرف آہیں ہی آہیں ہیں، مظلوموں کی چیخیں ہی چیخیں ہیں، سسکیاں ہی سسکیاں ہیں، لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ بچوں کو روزانہ ٹکڑے کیا جاتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہماری عزتوں آبروؤں کو تار تار کیا جاتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کتنی ہی مائیں وہ تڑپتی ہیں، کتنے ہی باپ آنسو بہاتے ہیں۔ ایک ایک ماں کے ایک ایک بچہ نہیں، دو دو، تین تین، چار چار، وہ اس کے سامنے ان کے لاشیں تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ظلم، بربریت اور تشدد ہمیشہ مسلمانوں پر کافروں نے کیا ہے، اور یہی دہشت گردی ہے۔ ایک وقت آیا تھا کہ مسلمانوں کے نام کے ساتھ دہشت گرد یہ جوڑ دیا گیا تھا، لیکن اب تو دنیا نے دیکھ لیا کہ وہی جو انسانیت کا رونا روتے تھے اور ان کی زبانیں نہیں تھکتی تھی، اب تو وہ سارے ظلم کے ساتھ ہیں اور ان کے پشتیبان ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کو تھپکیاں دیتے ہیں، ان کو آگے بڑھ کر مزاحمت کی یہ پکاریں ہیں ان کی۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ فلسطین کے ارد گرد چاروں طرف مسلمان ملک آباد ہیں، مسلمان ریاستیں موجود ہیں، مسلمان خطے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کا مددگار بننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ عرب میں نہ عجم میں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرنا، چاہے وہ ظالم ہو تب بھی، اور اگر وہ مظلوم ہو تو تب بھی۔ صحابہ نے اس پر پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو ہماری سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد؟ آپ نے فرمایا اگر تیرا کوئی مسلمان بھائی وہ ظالم بن کر ظلم کرے تو اس کا ہاتھ روک دینا، یہ اس کی مدد ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، تمام مسلمان یہ آپس میں محبت کرنے میں، پیار کرنے میں، شفقت کرنے میں، آپ نے فرمایا ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کا ایک حصہ اگر تکلیف میں ہو تو اس کو سارا جسم ہی اس درد کو، اس تکلیف کو وہ محسوس کرتا ہے، لیکن وہ آج جسم نظر نہیں آتا۔ ہم تو اپنی آرام کی نیندیں سوتے ہیں، ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہن سہن، ہمارے معاملات، ہماری عیاشیاں، اللہ اکبر، سارا کچھ ویسے ہی چل رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارے ہی مسلمانوں پر انتہا کا بارود برسایا جا رہا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ مظلوم کی مدد کرنے والے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ ایک خاتون مسلمان، ایک یہودی نے اس کو دو پتھروں کے درمیان اس کے سر کو رکھ کے کچل دیا۔ آخری سانسوں پر تھی وہ لڑکی، وہ عورت، وہ خاتون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے اس سے پوچھا، صحابہ کو کہا اس سے پوچھو کہ یہ ظلم اس پر کس نے کیا ہے۔ وہ بولنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ اللہ اکبر، اس قدر بے دردی کے ساتھ اس یہودی نے کچلا تھا اس عورت کے سر کو۔ آپ نے فرمایا اس کے سامنے نام لو۔ نام لیے گئے۔ اس نے مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں، سر ہلایا۔ بالآخر اس یہودی کا نام لیا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظالم بدبخت یہودی کو پکڑ کر لاؤ، اور جیسے اس نے اس مظلوم عورت پر ظلم کیا تھا، اس کے سر کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کے کچلا تھا، آپ نے فرمایا اسی طرح اس کے سر کو کچل۔ مظلوم، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اور آج وہ مظلوم فلسطین کے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پکار پکار کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دے رہے ہیں، ہماری مدد کو پہنچو۔ اللہ اکبر، کوئی ہے جو ہماری مدد کر سکے؟ کوئی ہے جو ہمارا کوئی پرسان حال ہو؟ کوئی ہمارے حال پر شفقت کرنے والا کوئی ہے؟ اور مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر، جیسے جانوروں کا ریوڑ ہو اور درندہ ایک جانور کو اس میں سے لپک لیتا ہے، اچک لیتا ہے، کھاتا ہے، اس کو اپنی درندگی دکھاتا ہے، باقی سارے اس کے ساتھی وہیں پہ کھڑے ہوتے، وہ اس کو کیا احساس دلا رہے ہوتے ہیں؟ ہم تیرے ساتھ ہیں، یہ ظلم اس کو کرنے دو۔ آج یہی حالت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، وسائل بے شمار ہیں، مال دولت بے شمار ہے، اللہ اکبر، اور پھر جو ہے نا وہ اسلحہ بھی موجود ہے، لیکن یہی سمجھتے ہیں، سارے یہی دلاسا دے رہے ہیں، جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان کے حکمراں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ مارے جا رہے ہیں، مائیں روزانہ کی بنیاد پر لاشیں اٹھاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اب تو وہ اپنے بچوں کے ان بازوؤں پر پہلے ہی نام لکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ فلاں کا بچہ شہید ہوا۔ لیکن ہمارے مسلمان حکمران، ہمارے مسلمان، اللہ اکبر، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ بد دعا تو ہم نہیں کر سکتے، ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اس نہج پہ بات کیوں پہنچی یہاں تک؟ اللہ اکبر، ذلت رسوائی ہمارا مقدر کیوں بنی کہ ایک چھوٹا سا ملک، اللہ اکبر، فلسطین کے ارد گرد سارے مسلمان ملک ہیں، اور وہ ایک چھوٹا سا ملک، ایک نقطہ وہ ظلم اور بربریت کر رہا ہے۔ اس نہج پہ بات پہنچی تو صرف اس بنا پر کہ ہمارے اندر بزدلی آ گئی۔ اللہ اکبر، ہم انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی بزدلی کا شکار ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بزدلی سے اللہ کی پناہ میں آیا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہی مسئلہ چلتا ہے نا کہ نئی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا، بے شمار دعائیں آتی ہیں نماز کے بعد، وہ ہم
سنت کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، بس اس مسئلے میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، نہیں ہاتھ اٹھا کے دعا ہونی چاہیے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ ساری جو دعائیں نماز کے بعد آتی ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ہاتھ اٹھائے انفرادی طور پر مانگی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک الی ارذل الامر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اس کے الفاظ آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، کیا معنی اس کا؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، کہ میرے دل میں بزدلی آ جائے، اللہ اکبر، میں جو ہے نا وہ بزدل بن جاؤں، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور جب بخل آ جائے نا انسان کے پاس، مال و دولت، اللہ اکبر، یہ بہت کثرت کے ساتھ ہو جائے نا، تو پھر بخل آتا ہے اور پھر بزدلی بھی آتی ہے انسان کے اندر۔ اور آج یہی حال ہے ہمارے حکمرانوں کا، اللہ اکبر، عرب کے حکمرانوں کو اٹھا کے دیکھ لیں کیا کمی ہے ان کے پاس۔ وہ محلات میں بیٹھے ہیں اور مال و دولت کی انتہا ہے، بہت ہی کثرت ہے، لیکن بزدلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں بخل سے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں نکمی عمر سے۔ ایک تو عمر وہ ہوتی ہے نا جو بڑھاپے والی ہوتی، لیکن اللہ اکبر عقل قائم رہتی، لیکن ایک عمر وہ ہے جس کو رذیل عمر کہتے ہیں، نکمی عمر، کہ بندہ سب کچھ بھول بھال جائے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، میں نے جو ہے نا وہ اپنی حاجت کو کہاں پورا کرنا ہے، میں نے کس کو کس نام کے ساتھ پکارنا ہے، کس احترام کے ساتھ پکارنا ہے، یہ نکمی عمر۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، تم میں سے بعض کو ہم جوانی کی حالت میں لے جاتے ہیں اور بعض کو پھر ہم بڑھاپے تک مہلت دیتے ہیں اور بعض کو بڑھاپے سے آگے رذیل عمر کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن رذیل عمر سے میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اے اللہ نکمی عمر مجھے ملے، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اس نکمی عمر کے آنے سے پہلے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ اور پھر آپ یہ دعا بھی کرتے اعوذ بک من فتنۃ الدنیا، دنیا کی آزمائشیں، دنیا کے فتنے، اللہ اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے بھی میں محمد تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نا یہ دعا اپنے بچوں کو ایسے سکھاتے جیسے کوئی معلم کسی بچے کو پڑھنا لکھنا سکھاتا ہے۔ اس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے بچوں کو دعا سکھایا کرتے تھے، اور یہ دعا ہمیں بھی سیکھنی بھی چاہیے اور آگے اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے۔ اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف جا رہے تھے، آپ نے میرے والد محترم ابو طلحہ کو کہا، اے ابو طلحہ اپنا کوئی بچہ میرے ساتھ بھیج دے جو میری خدمت کرے، مجھے اللہ اکبر راستے میں جو ہے نا وہ وضو کا پانی اور دیگر چیزیں پکڑاتا رہے۔ حضرت انس کہتے میرے والد نے مجھے بھیج دیا تو میں نے کثرت کے ساتھ سنا، کثرت کے ساتھ خیبر کے موقع پر، جنگ خیبر کے موقع پر آپ کثرت کے ساتھ یہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اس میں یہی معنی اس کا، اے اللہ بزدلی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عاجز آ جاؤں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کا غلبہ مجھ پر ہو جائے اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ اکبر میرے اوپر قرض چڑھ جائے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔
تو یہ بزدلی اس سے پناہ مانگا کرتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جب بندہ بزدل ہوتا ہے نا تو بزدلی آتی کس وجہ سے ہے؟ مال کی کثرت کی وجہ سے۔ حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کے ساتھ محبت، دنیا کے ساتھ لگاؤ، اور موت سے راہ فرار اختیار کرنا، موت سے بھاگنا۔ اللہ اکبر! آج ہمارے اسلامی ملکوں کے حکمران اور جتنے بھی جو ہے نا وہ اقتدار والے ہیں، جن کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، وہ سب بزدلی کا شکار ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ موت جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو نا، قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے نبی جی آپ ان کو کہہ دیں، لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ یاد رکھو، اگر تم موت سے بھاگتے ہو، قتل ہونے سے بھاگتے ہو، اس دنیا میں فائدہ اٹھا لو گے تو کتنا؟ اللہ فرماتے ہیں الا قلیلا، بالکل ہی مختصر فائدہ اٹھا پاؤ گے۔ موت تمہیں آ جائے گی۔ ایک قوم کا اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، اللہ اکبر، ان پر بھی نا جہاد فرض ہو گئے، جہاد قتال کے لیے ان کو کہا گیا کہ یہ خطہ حاصل کرنے کے لیے نا، یہ مظلومیت کی زندگی، اس سے نکلنے کے لیے تمہیں قتال کرنا پڑے گا۔ جب ان پر جہاد قتال کو فرض کیا گیا نا تو وہ بھاگ نکلے، سارے موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگ نکلے۔ تو اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں پر جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے نکلے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ موتو، اللہ نے فرمایا سب مر جاؤ، سب موت آ جائے سب کو اللہ نے اکٹھا ہی موت دے دی، اکٹھی اور اکٹھا ہی مار دیا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ تو لوگوں پر اپنا فضل ہی کرتا ہے لیکن لوگوں میں سے اکثر اللہ کے ناشکرے ہیں، اکثر ناشکرے۔ تو بزدلی، موت سے راہ فرار، اللہ کہتے اس سے تم جتنا بھی بھاگ لو نا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے نبی جی آپ ان کو کہہ دو ان الموت الذی تفرون منہ، یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو، بھاگتے کہ ہم موت سے بچ جائیں، موت سے بچ جائیں، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اللہ کہتے ہیں اس موت کے ساتھ تمہاری ملاقات ہونے ہی والی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، اور پھر تم سب پلٹ کر جانے والے ہو غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف، فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ اللہ تمہیں ضرور بتا دے گا جو تم دنیا میں عمل کر کے آئے ہو۔ اس موت سے نہیں بچ۔ اور پھر کسی نے کہا نا اللہ اکبر، اگر قومیں بزدلی سے بچتی تو پھر بہادروں کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر بزدلی کے ساتھ بھی قومیں بچتی، آج یہ سارے مسلمان ملک یہی دکھا رہے ہیں نا، بزدلی، اللہ اکبر، کوئی شجاعت کا مظاہرہ نہیں کر رہا، یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں نہ دبوچ لے، ہم پر نہ حملہ آور ہو جائے، ہمیں یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ
كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ فرماتے یقین کر لو ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اسی وقت تمہیں موت آئے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ اکبر، جو اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے نا، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ کہتے جب کسی کی موت کا وقت آ جائے نہ ایک منٹ کی، ایک لمحے کی تاخیر ہوگی اور نہ ہی ایک منٹ کے لیے آگے ہوگا، جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اسی وقت پہ موت آئے گی۔ اور کسی نے نا سمجھانے کے لیے بڑا اچھا انداز اختیار کیا، اللہ اکبر، پنجابی میں کہتا ہے موت کسے نو نہیں چھوڑ دیجے، چون چون کے کلیاں توڑ دیجے، رخ پیاریاں ولوں موڑ دیجے، کہو لا الہ الا اللہ، رکھ یاد کفن قبر دیاں کندانوں، کر یاد کفن دیاں بندانوں، چھڑ جانائی زن فرزندانوں، کہو لا الہ الا اللہ۔ تے کہندہ ہے اگر اعتبار نہیں ہے تے کہندہ ہے اللہ اکبر، 10 ابراہیم خلیل کتھے، موسیٰ بن عمران کلیم کتھے، ساڈے ہادی نبی کریم کتھے، کہو لا الہ الا اللہ۔ موت سے کسی کو بھی مفر نہیں ہے، موت سے کوئی بھی نہیں بھاگنے والا۔ اللہ اکبر، کسی نے بڑی پیاری بات کی، بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہیں چھوڑیا، جیڑا پھل چنگا لگا اوہ پھل توڑیا، ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویرانے ہوئے، بندے آ جہانے ہوتے کری نہ گمانے۔ بڑے بڑے راجے آئے، بڑے بڑے دولت والے آئے، اللہ اکبر، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور بزدلی کی وجہ سے کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا۔ تاریخیں انہی کی لکھی جاتی ہیں، انہی قوموں کی جو دلیر ہو، شجاعت والی ہوں، بہادری کے ساتھ لڑنے والی ہوں، انہی لوگوں کی تاریخ کو لکھا جاتا ہے۔ اور آج مسلمانوں کی تاریخ اللہ اکبر بزدلی کے نام سے لکھی جائے گی کہ اس وقت میں مسلمانوں کی تعداد، ملکوں کی تعداد 57 ملک، اللہ اکبر، پیسہ ہی پیسہ، اور اسی طرح مال و دولت ہی مال و دولت، اور پھر اسلحہ بھی بے شمار، لیکن اللہ اکبر ذلت، مسکنت، پستی، اللہ اکبر، اور جو ہے وہ بزدلی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی رب والوں نے نبیوں کے ساتھ مل کے جہاد کیا، قتال کیا، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، ان کو بھی تکلیفیں آئیں اللہ کی راہ میں، ان پر بھی مصیبتیں آئیں، ان کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ فرماتے ہیں فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ان کو جو مصیبتیں آئیں اس پر انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، وما ضعفوا، اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، اور نہ ہی انہوں نے عاجزی دکھائی، بلکہ اللہ کی راہ میں اللہ اکبر دلیری کے ساتھ لڑتے رہے،
شجاعت کے ساتھ لڑتے رہے اور میدان میں اپنے رب سے یہ پکار پکار کر دعائیں کرتے رہے، ربنا افرغ علینا، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں اللہ ان کوتاہیوں کو دور کر دے، ان کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اللہ ان کافروں کے مقابلے میں ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا، ورنصرنا علی القوم الکافرین، اللہ تیرا حکم مان کے آئے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ تعداد میں بھی زیادہ، یہ اسلحہ میں بھی زیادہ، اللہ یہ وسائل میں بھی زیادہ، لیکن تجھ سے تیرا حکم مان کے ان کے مقابلے میں آئے ہیں، اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے قدموں کو بھی ثابت رکھنا اور ان کے خلاف اللہ ہماری مدد بھی فرما دینا۔ اللہ نے یقیناً مدد کی، بے شمار واقعات، ایک واقعہ اللہ نے سورۃ بقرہ میں بیان کیا، سورۃ بقرہ میں اللہ اکبر، وہ طالوت اور جالوت کا واقعہ، طالوت اور جالوت کا، بنی اسرائیل کے اوپر جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا یہ قوم ہے، یہ علاقہ ہے، یہی شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، اس میں داخل ہو جاؤ جہاد قتال کرتے ہوئے، انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں موسیٰ، تو جا اور تیرا رب جا کے قتال کرے، جہاد کرے، ہمیں کہتا ہے کہ ہم اس اللہ اکبر جابر قوم کا مقابلہ کریں اور اس ڈیل ڈول اور بہادر قوم کا مقابلہ کریں، ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ اکبر یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں اپنے اوپر اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، اس کے بعد اللہ نے وہ علاقہ ان پر حرام کر دیا، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پھر اس کے بعد اسی قوم نے ان سے علاقے چھینے، ان کے بچوں کو غلام بنایا، ان کی عورتوں کو غلام بنایا اور ان کو قتل کر دیا، بالآخر دعا کر کر کے اللہ کوئی نبی بھیج دے، ہماری کوئی مدد فرما دے، اللہ نے نبی بھیجا، اس نبی کو کہنے لگے اللہ اکبر کہ اللہ کے نبی یہ اللہ اکبر ہم ان کا مقابلہ کریں گے، جہاد کریں گے، قتال کریں گے، ہمارا کوئی لیڈر مقرر کر دے، ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کر دے جس کے ساتھ مل کے ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ نبی نے کہا اگر تم پر جہاد قتال فرض کر دیا گیا نا تو تم اللہ کی راہ میں لڑنے والے نہیں ہو۔ کہنے لگے ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہمارے اوپر انہوں نے اتنا ظلم کیا، اتنا ستم کیا، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا، ہماری عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیا، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اب اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے مانگا، اللہ نے کہا اللہ اکبر طالوت کو اللہ ان کا بادشاہ مقرر کرتا ہے، پھر بالآخر جب طالوت بادشاہ مقرر ہوئے ان پر اعتراض کیا، یہ تو مال و دولت والا نہیں ہے، اللہ اکبر یہ تو سرداری کے لائق نہیں ہے۔ حضرت اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے جس کو چاہا نواز دیا، تمہارا کام ہے اس کے ساتھ مل کے جہاد قتال کرنا۔ پھر ایک وقت آیا طالوت اللہ اکبر جس کو بادشاہ مقرر کیا تھا اس کے ساتھ یہ سب نکلے، ڈرتے ہوئے بزدلی کے ساتھ نکلے، آگے نبی نے ان کا امتحان لیا، اس بادشاہ نے امتحان لیا کہ دیکھو اس نہر کے قریب سے ہم نے گزرنا ہے، جس نے بھی اس نہر سے ایک چلو بھر کے پانی پیا وہ تو میرے ساتھ جائے گا، اور جس نے خوب جی بھر کے پیا، خوب سیراب ہوا، وہ یہیں سے پلٹ جائے واپس، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کثرت کے ساتھ انہوں نے پانی پیا، تھوڑے ہی بچے، تھوڑے ہی بچے، اللہ اکبر 300 سوا 300 ہی بچے۔ جب نہر سے پار ہوئے نا اللہ اکبر جالوت کو دیکھا، جالوت کے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، او طالوت تو ہمیں ان کے مقابلے میں لے آیا، ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنا، جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے قال الذین یظنون قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ،
कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। जो अल्लाह वाले थे उनमें से जिनको ये यकीन था कि हम मरने के बाद अल्लाह के पास पहुंचने वाले, अल्लाह के पास पलट के जाने वाले, उन्होंने कहा क्यों इनके सामने बुज़दिली दिखाते हो? कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह कितनी ही छोटी जमातों को बड़ी बड़ी जमातों पर गलबा अता करता है, लेकिन ये सब कुछ होता है तो अल्लाह के हुक्म के साथ, और अल्लाह गलबा उन्हीं को अता करता है जो सब्र करने वाले हों, जो साबित कदमी दिखाने वाले हों, जो डट कर मुकाबला करने वाले हों, जो शुजाअत और बहादुरी वाले हों। वल्लाहु मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह फरमाते हैं वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही, फिर वो निकले और निकलने के बाद ये दुआ करने लगे, मुकाबले में आए और मुकाबले में आके दुआ करने लगे रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ अल्लाह हमें सब्र की तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह हमें हिम्मत अता कर दे, ऐ अल्लाह हमें शुजाअत अता कर दे, बहादुरी अता कर दे कि हम इनका मुकाबला करें, इनके सामने साबित कदम रहें और इनके खिलाफ हमारी मदद फरमाओ। अल्लाह फरमाते हैं फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह व क़तल दाऊद जालूता व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमता व अल्लमहु मिम्मा यशा व लौला दफ़उल्लाहिन नास बाज़हुम बिबाज़िन लफ़सदतिल अर्ज़ु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। वो जालूत और उसके लश्कर के मुकाबले में आए, साबित कदमी दिखाई, शुजाअत के साथ खड़े रहे, बहादुरी के साथ खड़े रहे और रब से दुआएं करने लगे। तो अल्लाह फरमाते फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ने जालूत और उसके लश्करों को शिकस्त दे दी। क़तल दाऊद जालूता, दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। दाऊद, और उस वक्त आम सिपाही थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। अल्लाह कहते हैं दाऊद ने जालूत को कत्ल किया, जिसका एक रोब था, दबदबा था, जिसके लश्करों के सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं था। हजरत दाऊद अल्लाह अकबर शुजाअत के साथ आगे बढ़े और जालूत पर हमला करके उसको कत्ल किया। अल्लाह कहते हैं मेरे दाऊद ने जालूत को मारा, आताहुल्लाहुल मुल्का, हमने बाद में दाऊद को मुल्क अता कर दिया, बादशाहत अता कर दी, अल्लाह अकबर, और इल्म दिया। और फिर साथ ही अल्लाह फरमाते लौला दफ़उल्लाहिन नास बाज़हुम बिबाज़िन, अल्लाह की ये सुन्नत है, अल्लाह का ये तरीका है कि अल्लाह जालिम लोगों के सामने एक वक्त मजलूमों को खड़ा करता है और उन मजलूमों के हाथों से अल्लाह जालिमों को नेस्तो नाबूद करता है। लेकिन उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है, शुजाअत की ज़रूरत है, बहादुरी की ज़रूरत है। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, आप जैसा कोई शुजा नहीं था, आप जैसा कोई बहादुर नहीं था। हज़रत अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब मैदान में हम होते ना, अल्लाह अकबर, देखते कि जो सामने दुश्मन आया है उसकी आंखों में खून उतर आया है, तो हम पनाह लिया करते थे मोहम्मद मुस्तफ़ा के पीछे, आप सबसे आगे होते थे। एक दफ़ा मदीना में रात के वक़्त आवाज़ आई, बड़ी खौफनाक आवाज़, लोग डर के मारे उठे और सारे इकट्ठे होके बाहर की तरफ निकले। आगे जब निकलते हैं, उधर से घोड़ा दौड़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह अकबर, और तलवार आपने लटकाई हुई है। आप फरमाते जाओ आराम से जाके सो जाओ, मैं अकेला ही दुश्मन को भगाया। ये शुजाअत थी मोहम्मद मुस्तफ़ा की, शुजाअत की ही आज ज़रूरत है, बहादुरी की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर, दुश्मनों के मुकाबले में जब मोमिन मुसलमान खड़ा होता है, अल्लाह ज़रूर मदद करता है। बदर में की थी, ओहद में की थी, और अल्लाह अकबर दीगर मार्कों के अंदर अल्लाह ने मदद फरमाई थी। लेकिन हिम्मत तो करो, शुजाअत तो दिखाओ। अल्लाह अकबर, इस पैसे को और इन महल्लात को छोड़ो, इस बुज़दिली को तरक करो। अल्लाह अकबर, काफिरों के खिलाफ ऐलान जिहाद और क़िताल करो, अल्लाह ज़रूर मदद फरमाएगा। ऐ अल्लाह,
اپنی رحمت کے ساتھ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ان چھوٹے چھوٹے مظلوم بچوں پر اپنی رحمت فرما۔ ہم بے بس ہیں اے اللہ، ہم تو پکارنے والے ہیں، بتلانے والے ہیں، حکمران ہمارے سوئے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ افغانستان کے حکمران نے دلیری کا مظاہرہ کیا، وہ مر کے بھی اس کا نام آج زندہ ہے ملا عمر کے نام پر، اور ہمارے حکمران پرویز مشرف نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، وہ مرنے کے بعد اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ شجاعتیں ہی، بہادریاں ہی قوموں کو بچاتی ہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کے اندر شجاعت پیدا فرما دے، اور کافروں کے خلاف یہ لڑنے والے ہوں، قتال کرنے والے ہوں، جہاد کرنے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے، آمین۔